اور سوچے بغیر سوچے سمجھے کیا لکھا ہوا ہے؟ تم جسے نہیں جانتے، سامنے اور سے باتیں کرتے ہو، وہ بات ہوئی تھی نا، تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، پر خدا کا شکر یہ ہے ہم جس کی پرستش کرتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے روح اور سچائی کی پرستش، اچھے ساز، اچھی آواز نہیں، جو جیسا ہے برا عزت کے لائق ہے، تمجید کے لائق ہے، اس لیے وہ کیونکہ وہ خدا ہے، اس سے کم سوچیں گے تو پھر وہ پرستش کے لائق نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو ان حوالہ جات کا وقت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، حوالہ جات تو پوری بائبل میں ہمیں ملیں گے، جو صفات باپ کی ہیں وہ بیٹے کی ہیں، وہی روح القدس کی ہیں۔ تو بائبل کے بلیور دو حوالے بھی ایک بھی پیش کر دیا جائے تو آمین کر لینا چاہیے۔ آمین، ٹھیک ہے جی۔ سو وقت کو بچاتے ہیں، میں بات کروں گا بیٹے کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہے؟ یعقوب میں کہتی ہیں کہاں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا I am God؟ کہاں پر لکھا ہے؟ آپ کی یہ بائبل یہی پروف کرتی ہے کہ یسوع خدا ہے۔ آئیے، وہ صفات جو خدا کی صفات ہے کسی انسان میں وہ نہیں ہو سکتی ہیں، پر یسوع میں وہ ساری صفات تھیں، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، وہ الہی ہے۔ ہم تینوں اقانیم کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں، الہی الوہیت اقانیم ثلاثہ، تینوں اقانیم کی الگ الگ ہم الوہیت کو دیکھ رہے ہیں کہ تینوں میں وہ صفات ہیں، تو پھر تینوں ازلی ہیں، اور جو ازلی ہے وہ کیا ہے جی؟ خدا۔ جو ازلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جب پرابلم اس وقت آتی ہے کہ جب یسوع مسیح کی عمر کا حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے تھا، مقدسہ مریم سے تھا، پھر وہ مر گیا، تو پھر یہاں پہ پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، پھر باقی چیزوں کو بھی سمجھنے میں عقل پر پردہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے حضور، بھئی یہ اس کی ذات ہے، یہ بڑی گہری بات ہے، خدا ہے، لیکن جب کوئی اس کے حضور جھکتا ہے، جب اس کے حضور کو گریہ زاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پاک خدا مجھے سکھا، تو وہ کلام کے گہرے بید خدا کی ذات کا مکاشفہ ہم پر کھول دیتا ہے۔ اور وہ انسان ہی تھے جنہوں نے انسان ہوتے ہوئے یسوع مسیح کو انسانی بشری جامع میں ہی اسے خدا مان لیا تھا۔ آئیے جی بتائیں جی، گناہ معاف کرنے کا کس کو اختیار ہے؟ چلے جی، تو یہ حوالہ مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لوکا کی انجیل 7واں باب 48ویں آیت جی 36ویں سے پڑھتا ہوں۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے عطردان میں عطر لائی، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پہنچا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ 39ویں آیت، اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، آئے شمعون، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اسے کہا، آئے استاد کہہ، کسی ساہوکار کے یہ کہ پورا۔ اور یسوع نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جان لیا کہ یہ فریسی اپنے دل میں کیا سوچتا ہے۔ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے جی؟ بولیے جی، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اور یسوع نے اس کے دل وہ کیا سوچ رہا ہے یہ کہ اسے پتا ہوتا نا، تو پھر یہ ایسا نا کہ وہ کیسی عورت ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ پر یسوع مسیح نے اسے کرنے دیا اور پتا کیا کہا؟ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کون گناہ معاف کر سکتا ہے جی؟ اعتراض اس پر ہو گیا کہ بھائی خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ آدمی ہو کر، یہ انسان ہو کر یہ کیوں کر کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ مرکز کی انجیل 2 باب 5ویں آیت، یہ وہ واقعہ ہے جو چارپائی پارے کے مفلوج کو لائے تھے چھت کھول کر جنہوں نے، تو انہوں نے اوپر سے لٹکا دیا۔ 5ویں آیت، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر
مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے یہ کیوں ایسا کہتا ہے, یہ کفر بکتا ہے. کیونکہ جو خدا کو کہنا چاہیے یہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے, یہ کفر کی بات کرتا ہے, یہ تو خدا ہی کر سکتا ہے. کیا لکھا ہوا آگے جی؟ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور پھر فور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں, ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں دونوں باتیں یہاں پر. پھر بات وہی عالم الغیب ہے, غیب کا علم ہے, وہ باتیں اپنے دل میں کر رہے ہیں. پر یسوع نے اسے کہا کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ اور پلس یہاں پر گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. تو یہاں پر کیونکہ اس لیے وہ پرابلم ان کے لیے ہو گیا کیونکہ یسوع کو وہ محض انسان سمجھتے ہیں. کیا یہ وہ بڑائی کا بیٹا نہیں جس کی بہنیں ہمارے ہاں, جس کے بھائی یہ نام لے کر بھائیوں کے نام لیے, کیونکہ وہ صرف یسوع کو ایک انسان ہی سمجھتے ہیں. اور نہ سمجھنے کے سبب سے ہی جو ہے وہ زندگی سے محروم ہوتے ہیں. کیونکہ کلام کیا کہتا ہے, جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس, اور یہ زندگی کون سی کی بات ہو رہی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی, خدا والی زندگی. کیا کوئی انسان کسی کو وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے یعنی خدا والی ہے وہ دے سکتا ہے؟ بولیے. جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی, یہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے جی؟ بیٹا, جس کے پاس بیٹا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. چلے میں اس کو تھوڑا سا بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. یوحنا کی انجیل میں آئیے, 6 باب آیت نمبر 53 ورس چیپٹر 6. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی. کس کا خون پیتا ہے جی؟ یسوع کا خون پیتا ہے. اور جو کوئی اس کا گوشت, میرے ساتھ ہے جی سب باہر والے بھائیوں, ذرا باہر سے بلند آواز ہے ذرا ہاللیلویا. نہیں اندر والے نہیں بھائی, باہر والے ہاللیلویا. جو کوئی, اور اگر کوئی صرف اسے انسان ہی لے گا تو پھر ان باتوں کو سمجھے, اس لیے میں نے ضرور سمجھا کہ یہ بات کروں. جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں کیا ہے جی؟ ہمیشہ کی زندگی. اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے جو 60 سال 70 سال اور 80 سال والی نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ تو 100, کچھ 100 110 120 اس کے بعد. لیکن یہ ہمیشہ کی زندگی کی جو بات ہو رہی ہے یہ 70 80 والی نہیں ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی کی جو بات ہو رہی ہے یہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی یہ کس کے پاس ہے جی؟ جی آگے بڑھتے ہیں. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے, باپ کے سبب سے, باپ میں کون سی زندگی ہے؟ سب بولیے جی, باپ میں کون سی زندگی ہے؟ اور بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹے میں بھی کون سی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی. ہمیشہ کی زندگی, خدا والی زندگی. آسان کرتا ہوں, خدا والی زندگی. باپ میں کون سی زندگی ہے؟ کبھی ختم نہ ہونے والی. چلیں, کبھی ختم نہ ہونے والی. باپ ازل سے ہے اور اب تک رہے گا. بیٹے میں بھی وہی زندگی ہے تو بیٹا بھی ازل سے ہے اور اب تک رہے گا. اب اپنے لیے سن لو کہ یسوع کا گوشت کھانا, بعض یہ شاید مانی چلے یہاں کے ٹاپک نہیں, لیکن بعض بڑا دور دور رہتے ہیں پیچھے 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 پیچھے. یہ پیالہ نہیں ہے, یہ محض روٹی نہیں ہے. یسوع نے اسے اپنا گوشت اور اپنا خون ٹھہرایا ہے. چلے آگے جی. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے, بولیے جی, میں باپ کے سبب سے. باپ میں کون سی زندگی ہے؟ سب بولیے, باپ میں کون سی زندگی ہے؟
اس کے بیٹے میں کون سی زندگی ہے؟ تو سنیے، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ باپ میں کون سی زندگی؟ بولیے، رٹے لگوا رہا ہوں، باپ میں کون سی زندگی ہے؟ بیٹے میں کون سی زندگی ہے؟ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اسے بھی وہ کیا دیتا ہے؟ اسی طرح جیسے باپ ہمیشہ زندہ رہے گا، بیٹا ہمیشہ زندہ رہے گا، جو کچھ کا گوشت اور خون پیتا ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بیٹا انسان ہے تو انسان کی زندگی دے سکتا ہے، بولیے۔ بیٹا ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے کیونکہ بیٹا اپنی ذات میں خدا ہے۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ امثال 30واں باب 4 آیت، 30ویں باب کی 4 آیت، کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ بڑے غور سے یہاں پر الہی اختیار کی بات ہو رہی ہے، الہی صفات یہاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا۔ باپ اور بیٹا تخلیق کے کام میں شامل ہے، روح کو شامل ہے۔ بتا کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی ہے؟ کس نے سمندر کو چادر میں باندھا ہے؟ یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ کس انسان کے پاس؟ بولیے کس کے پاس ہے؟ چلیے آپ کھولیے جو میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو، متی کی انجیل کا، متی رسول کی انجیل 8واں باب 23ویں آیت۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اسے کہا، اے کم اتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ یہ خدا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ کس نے سمندر کو چادر میں باندھا ہے؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی ہے؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ یہاں پر اس نے ظاہر کیا، کہتے کتنے لکھا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے وہ اپنے کاموں سے ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں خدا ہے۔ سوال پیدا کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کس طرح کا آدمی ہے؟ تو ہم نے کہا بتا اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ تو کیا نام ہے اس کے بیٹے کا؟ یسوع مسیح، خدا کا کلمہ، اس کا بیٹا جو خدا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، متی کی انجیل میں آپ کھولے ہوئے ہیں، 8واں باب کھولیے، اب ذرا تھوڑا جلدی سے جی، 8واں باب اور 5ویں آیت سے یہ پورا واقعہ ہے۔ چلیں میں پورا واقعہ نہیں پڑھتا، صرف زبانی بتاتا ہوں، پھر جو آیت پڑھنی ہوگی میں وہ اس پر آؤں گا۔ جی سنیے غور سے۔ صوبیدار اپنے نوکر کے لیے آیا جسے فالج تھا۔ دیکھیے کہ جن کو سمجھ رکھتے ہیں نا انہیں پتہ چل جاتا ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن جو سمجھنا ہی نہ چاہے وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ یہ صوبیدار ہے، اپنے نوکر کے لیے آیا، سنیے جی۔ اور خداوند سے کہنے لگا، میرا نوکر فالج زدہ ہے، بڑی تکلیف میں ہے، میں میڈیکل میں مجھے پتا ہے، فالج والے کے ساتھ کیا بار اس کی تشریح نہیں کروں گا، بڑی تکلیف، بیڈ سور، پتہ نہیں کیا کہ بیچارے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صوبیدار آیا، کہہ رہا کہ میرے نوکر بڑا فالج میں بیچارہ پریشان ہے، اسے آ کر شفا دے۔ یسوع نے کہا اوکے چلو میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبیدار کیا کہنے لگا؟ نہیں، کیا کہنے لگا جی؟ نہیں، یہ ضرور
آج یہ مسیح کا حال ہے کہ پائی صاحب ہاتھ رکھ کے دعا کرو، وہ تو پیچھے ساری جماعت کے لیے دعا ہوتی ہے، پادری کو پھر بھی اینڈ پہ ہوتے ہیں دعا کرے، تیل اور پانی بھی لے کر آتے ہیں، دعا کرے۔ یہ کیسا صوبیدار کا ایمان ہے، کیسی پہچان ہے جو آج کے مسیح نے نہیں پائی ہے کہ تیل اور پانی اور ہاتھ رکھنے کے علاوہ دعا نہ ہو، دعا ہی نہیں سمجھتے۔ دعا کرانی ہے ٹکن کھول دینے، دعا کرانی ہے دیکھ کا ڈھکنا اتارتے ہیں۔ نہیں، میں یہ آپ کو وہ ریئلٹی بتا رہا ہوں، یہ ایمان کا حالت ہے۔ لیکن سنیے یہ کیا کہنے لگا، نہیں میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، تو صرف زبان ہی سے کہہ دے تو میرا نوکر ہے۔ اور آگے اس نے ایک مثال دی، دلیل دی، اور سنیے وہ دلیل کیا تھی، بڑی خوبصورت ہے جی، میں پڑھتا ہوں 8ویں آیت۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، آئے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ سنیے، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، سپاہی میرے اختیار میں ہے۔ صوبیدار کہنے لگا، میں کہتا ہوں نا جاؤ، وہ جاتے ہیں، کہتا آؤ تو وہ آتے ہیں، نوکر سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ میرے اختیار میں ہے۔ اس لیے تجھے ضرورت نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، ضرورت نہیں کہ تو آئے اور ہاتھ رکھے، تو زبان سے کہہ دے تو نوکر اس لیے شفا پائے گا۔ سپاہی میرے اختیار میں، پر شفا زندگی تیرے اختیار میں ہے۔ کیا جانا ہے ہم نے مسیح کے بارے میں؟ ایک انسان کیا فیصلہ کیا جی بائبل کی روشنی میں؟ کیا بائبل بتاتی ہے؟ یسوع خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، خدا ہے، آمین، الہی ہستی ہے وہ۔ اور چلیں حوالہ جات تو بہت ہیں، چلیں ایک پرچی آ گئی ہے تو میں آخری اس کو کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں جی۔ ایک اور حوالہ متی کی انجیل 16واں باب 16ویں آیت جی، ایک منٹ اس کے اوپر دوں گا جی۔ 16واں باب 16ویں آیت، چلیں 13ویں سے پڑھتا ہوں۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم کیا کہتے ہیں لوگ جی؟ سنیے، یہ 24 کی رات کو نا، یہ جو سٹیج پر غیر قوموں کو چڑھاتے اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں بڑا نبی ہے، مطمئن ہو اس بات سے، مطمئن ہے اس بات سے، اور بڑے پیچھے تالیاں بجا رہی، ساری جماعت بجا رہی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو سٹیج کیوں دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو؟ اور آ کر وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بڑا نبی ہے، ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ وہ بڑا نبی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی، ایلیا، یوحنا یا ان میں سے کوئی۔ یسوع نے کہا، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے کیا کہا؟ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور کیا کہا یسوع نے؟ یہ بات مجھے میرے آسمانی باپ نے یہ خون اور گوشت نہیں سکھائی ہے، میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی۔ تجھ پر یہ مکاشفہ ہو گیا ہے کہ میں اپنی ذات میں کون ہوں۔ کیا مان لیا جی؟ بیٹا ماننے کا مطلب ہی خدا ماننا ہے، کیونکہ جیسا باپ ہوگا بیٹا بھی۔ ایک اور حوالہ یوحنا کی انجیل میں سے 20واں باب 26ویں آیت، یوحنا کی انجیل 20واں باب۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ اور سامنے کون کھڑا ہے؟ ایک انسان، پر اس پر یہ مکاشفہ کھل گیا، پترس پر یہ مکاشفہ کھل گیا۔ آج بھی جو خدا کو جاننا چاہتے ہیں
یسوع نے کہا کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس ہے، تو باپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو نے مجھے دیکھ لیا، تو نے باپ کو دیکھ لیا، کیونکہ وہی صفات جو باپ کی ہے میں وہی کرتا ہوں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں۔ اور لکھا ہے اس کے شاگرد اس بات پر ایمان لائے۔ روح القدس تیسرا اکنوم، اور یہاں پر میں روح القدس کے بارے میں جو چند غلط فہمیاں ہیں وہ ان کا ذکر کروں گا، کیونکہ بعض کہتے ہیں، ابھی بھائی صاحب نے ذکر کیا تھا باپ اور بیٹا روح القدس، لیکن کوئی مانتا کیسے ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی باپ اور بیٹا روح القدس کو مانتے ہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ اس کی پریچنگ کرتے ہیں۔ ہم کیا مانتے ہیں؟ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس خدا مانتے ہیں۔ آپ کیا مانتے؟ کہتے ہیں روح القدس کو بھی ماننے پر مانتے کیا ہے؟ بیٹے کو بھی مانتے ہیں پر مانتے کیا ہے؟ وہ پیدا ہوا اور اس کی عمر شروع اور آغاز ہے اور اختتام ہے۔ روح القدس کیا ہے؟ روح القدس ایک قوت ہے اور یہ مانتے ہیں۔ تو یہ باپ اور بیٹا روح القدس کو ماننے کا مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس کو ماننے کا مطلب ہے کہ تینوں اقانیم کو خدا مانا جائے۔ چلیے آئیے جی میرے ساتھ پاک تثلیث کا تیسرا اکنوم۔ تو روح القدس ایک شخص ہے۔ اکنوم عربی کا، جیسے بھائی صاحب نے بتایا، عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شخص۔ تو شخص اپنے اندر ارادہ رکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، بولتا ہے، سمجھتا ہے، احساسات رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک شخص کے اندر، جس کے اندر جذبات نہیں، ارادہ نہیں، آزاد مرضی، آزاد رائے نہیں رکھتا، وہ شخص نہیں ہے۔ بائبل مقدس کیا کہتی ہے جی؟ وہ علم رکھتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 10ویں آیت، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ کیسے ظاہر کیا جی؟ روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ خدا کی طے کی باتیں کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی غیر خدا جان سکتا ہے؟ کوئی غیر خدا جان سکتا ہے؟ وہ کیا جانے گا؟ وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی، وہ اس کے بارے میں وہی جانتا ہے جہاں جس کی وہاں تک رسائی ہے۔ اور روح القدس کیا ہے جی؟ علم رکھتا ہے۔ آگے جی پہلا کرنتھیوں کھولے ہوئے ہیں 12واں باب، وہ ارادہ رکھتا ہے۔ 12واں باب 11ویں آیت، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے، وہ آزاد مرضی رکھتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، اور وہ سب کو جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ آگے جی مکاشفہ دوسرا باب پہلی آیت۔ چلیں یہ تو آسان ہی ہے، زبانی بھی بات کر لوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو آپ جس روح القدس کو مانتے ہیں وہ محض قوت نہیں ہے بلکہ قوت دینے والا ہے، وہ بولنے والا ہے، کیونکہ وہ خدا کی ذات ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا وہ بولتا ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے۔ اور اعمال 16واں باب 6 اور 7ویں آیت، 16واں باب، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے۔ کیا آپ کو محض قوت نظر آتی ہے جی؟ ان کو پتہ نہیں کہاں سے قوت نظر آتی ہے۔ یہ تو بھیجتا ہے، کہنے لگا کلیسیا سے کہ ساؤل کو، برناباس کو میرے لیے چن لو۔ انہیں رہنمائی کی ہے کلیسیا میں خادموں کو چننے کے لیے۔ روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ مسیح کے بابت جاننا ہے تو روح القدس ہمارا مددگار ہے، وہ سکھاتا ہے، وہ استاد ہے، وہ بولتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ احساسات رکھتا ہے۔ یہ افسیوں 4 باب 3 آیت جی۔ اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ
نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر روح القدس احساسات رکھتا ہے. خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. اور آخری ایک حوالہ بیان کروں گا حنانیہ اور سفیرہ کا. حنانیہ اور سفیرہ نے جذبات میں آ کر جگہ بیچی اور پیسے لا کر پھر کہ سارے دن تو دل نہیں کرتا پیا, آدھے رکھ چھوڑے اور آ کر کہہ کے آلو جی بھائی صاحب یہ ہی اتنے میں بکی ہے, نام ہو جائے نا کہ بھی فلانی ساری جگہ بیچ کے اس نے چرچ میں دے دی ہے, یہ دیا وہ دیا سارا کچھ بیچ کر. لیکن حقیقت کیا تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا جی کچھ اس میں سے بچا لیا تھا, ساری رقم نہیں دی تھی, لیکن ان کی نظروں سے تو جن کے سامنے رکھا پوشیدہ تھی, پر خدا سب کچھ جانتا ہے. اعمال کی کتاب 5واں باب پہلی آیت. ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پطرس سے کہا حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو آگے بولیے روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی, تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں کس سے جھوٹ بولا ہے؟ پطرس روح القدس کو خدا کہتا ہے کیونکہ وہ خدا ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں.